آپ غور کیجئے یہاں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کے گارڈین میں وہ تھیں، تو جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، تو پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسے یہ پتا چلا ہماری بیٹی کے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس اگر کوئی موبائل فون ملے یا کوئی چیز ملے تو پوچھنا چاہیے بیٹا تیرے پاس تو تھا نہیں، دیا کس نے؟ بیٹی آپ کے پاس تو یہ نہیں تھا، دیا کس نے؟ کچھ نئی چیز جہاں دکھے فوراً آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ پوچھتے ہیں تو ہم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم اور آپ تربیت کریں گے تو ہماری اور آپ کی بیٹی کیسی ہو جائے گی؟ بولیے نا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ لیکن ویسا گارڈین زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوں گے تب۔ بے موسم کا پھل رکھا ہوا پوچھ لیتے ہیں، ہم اور آپ پوچھتے ہیں؟ کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کیا ہے، نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ میری بیٹی الحمدللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، تو ذمہ دار کو ہر چیز کی فکر رکھنا ضروری ہے۔ بیٹا رات میں لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ صبح جلدی کیوں نہیں اٹھ رہے ہو؟ رات میں کچھ گیم تو نہیں چل رہا ہے؟ یا موبائل پہ نمبر کیا ہے بیٹا؟ کیونکہ موبائل کے ذریعے ہماری اور آپ کی اولاد اور ہم خود بھی ہیں سامنے دکھنے میں، لیکن دور کے لیے دوست ہیں، نزدیک والوں کے لیے دور ہیں، دور والوں کے لیے نزدیک ہیں۔ یہ سب بھی بگڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا؟ تو ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے جس کا وہ ذمہ دار ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے پوچھ لیا تو غصے میں آ جائیں گے، اور بچوں کو غصہ بہت آتا، مولوی صاحب کیا کریں، غصے میں آ جاتے ہیں وہ۔ واہ رے واہ، انداز اپنائیے ذرا پیارا جیسا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے۔ آج جو بچے بگڑ رہے ہیں اس میں ماں باپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب غور کریں، ماں باپ بنا دیتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بگاڑنے میں ان کی بیوی کا بھی ہاتھ، کیونکہ بیوی اسلام پر نہیں تھی، ہے تو ماں باپ بڑے ذمہ دار ہیں۔ اب کیسے ماں باپ ذمہ دار ہیں بگاڑنے کے؟ وہ ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مثال ایک دو مولوی صاحب دے دیں گے۔ ہم اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آیا اور تگادے والا ملنا چاہتا ہے، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جا بول کے آ جا۔ تو جا کے بولتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے۔ لیکن ہم تو نہیں چاہ رہے تھے سیکھے، لیکن ہم نے سکھا دیا۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ ماں باپ کھاتے ہیں، خرید کے کون لاتا ہے؟ یہ ننھے منھے بچے لے کر آتے ہیں۔ آگے چل کے جب وہ بھی پینے لگے گا تو مت کہیے گا کہ میرا بیٹا بگڑ گیا۔ بگاڑا کس نے؟ ماں باپ نے بگاڑا۔ جب ماں باپ بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں تو کیا ٹیچر ان کو نہیں بگاڑ سکتے ہیں؟ تو ایک وجہ وہ بھی ہے، ان کی وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں، غلط چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ورنہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ باپ کو باپ کا رول ادا کرنا چاہیے، ماں کو ماں کا رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا رول ادا کرنے لگے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور باپ اگر ماں کا رول ادا کرنے لگے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ کتنے بچے اپنی امی سے بہت ڈرتے ہیں لیکن ابو سے نہیں ڈرتے، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہے۔
ادب سکھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سترک رکھنا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 1447، الق الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ لہم ادب۔ اپنے گھروں میں ادب سکھانے کے لیے کچھ رکھا کرو، کیونکہ وہ دیکھ کر بچے ذرا ادب میں رہتے ہیں۔ تو باپ کا روب ہونا چاہیے اور باپ کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ باپ ابو آ رہے ہیں، اور دلار بھی اور پیار بھی دونوں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر رو رو کر امی سے مانگیں گے تو امی تو دلا ہی دے گی چاہے جو ہو جائے، اور اپنا کام ہے صرف روتے رہنا۔ یعنی ان بچوں نے ہمارے اور آپ کے دماغ کو سمجھ لیا، جتنے زیادہ روئیں گے اتنے زیادہ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے۔ بچے سمجھ گئے، اس لیے بچے نے پہلا رونا شروع کیا، امی نے موبائل ہاتھ میں دھرا دیا، لے بیٹا موبائل سے کھیل۔ اور امی بھی گیم کھیل رہی ہے، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں، ابو بھی گیم کھیل رہے ہیں، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں۔ آج کل بچے روتے کہاں ہیں، سیدھا موبائل۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اور باپ کا رول ادا کرے، ماں کا رول ادا کرے۔ ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ایک حافظ صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے ایک رپورٹر نے کہا کہ حافظ جی آپ کی وائف گزر گئی ہیں، دوسری شادی کر لیجئے۔ حافظ جی نے کہا کہ نہیں، شادی کرنا فرض تھوڑے نہ ہے۔ یہاں دیکھیے کتنے لوگ انتظار میں ہیں کہ جلدی سے کوئی کہے اور ہم ہاں بول دیں، لیکن ان حافظ جی نے کہا کہ نہ، فرض کہاں ہے؟ کیوں؟ میری بیوی میرے ساتھ 33 سال رہی، لگ بھگ 30-32۔ میری بیوی میں 2-4 خوبی تھی، اگر ایسی والی کوئی لیڈیز ہے تو لے آئیے۔ نمبر 1، میرا مہر 12 پارے قرآن یاد کرانا تھا۔ میں بھی حافظ قرآن، حافظ جی نے کہا 12 پارے ان کو یاد کرا دینا، یہی مہر دین ہے۔ آج کل ایسا کوئی مہر ہے تو بتائیے، قرآن یاد کرانے والا؟ ایک بھی مہر کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، اللہ ماشاءاللہ۔ بولے میں نے یاد کرا دیا تو وہ بھی حافظہ ہو گئے، میں بھی حافظہ، وہ بھی حافظ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 33 سال تک ساتھ میں رہے، اور میں نے اپنی وائف کے لیے جو بھی کپڑا لایا، جب بھی لایا، میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلر پسند نہیں ہے، جا کے دوسرا بدل کے لے آئیے۔ ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاءاللہ، آپ کے پاس دماغ ہے کیا؟ کبھی کوئی کلر پسند کرتے کیا؟ ایک ہی کلر، وہی لال والا۔ ارے دیکھیے بھابھی کے اوپر کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے، ان کے آدمی کتنے اچھے ہیں، میری بہن کا جو آدمی ہے نا وہ کتنا اچھا ہے، آپ تو کتنے بدھو آدمی ہیں، جائیے پھر سے۔ 10 مرتبہ ہمیں اور آپ کو دکاندار کے پاس بھاگنا پڑتا، یا پھر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ہی دے دینا پڑتا، نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا، آپ ہی لے آؤ۔ لیکن وہ خود ٹھگ کے چلی آئیں گی، لیکن ہم کو تعریف کرنا پڑتا، ماشاءاللہ آپ نے دکاندار ہی کو ٹھگ لیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کی چوائس تو نمبر 1 ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میری محترمہ جو ہے ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، اس دن بہت گرم گرم روٹی ملتی کھانے کو، الحمدللہ۔ 33 سال تک کبھی نہیں کہا کلر اچھا نہیں۔ نمبر 3، میرے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن، اور ان 10 بچوں کو میں نے حفظ نہیں کرایا، بلکہ ان 10 بچوں کو میری وائف نے گھر کے پورے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرا دیا ہے۔ پورا گھر کا کام بھی کیا، اس کے بعد حفظ بھی کرا دیا۔ کسی مدرسے میں حفظ نہیں کیے بلکہ گھر میں کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ماں نے 10 بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ جی کا نام نہیں بتاؤں گا، 10 بچے حافظ قرآن، ان کی ماں نے بنایا ہے۔ آج ہماری وائف کے پاس ٹائم ہے؟ بالکل ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اتنا کام ہے ان کے پاس کوئی حساب ہی نہیں۔ صبح ماشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھتی ہیں ہماری اور آپ کی وائف، فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، چائے پانی ہے، پھر اس کے بعد 7-8 بجے ناشتہ ہے الحمدللہ، پھر 2-3 بجے بہترین کھانا تیار کر رہی ہیں الحمدللہ، اور رات میں 8-9 بجے وہ الگ کھانا تیار کر رہی ہیں، پورے برتن وغیرہ صاف کر کے رات میں 12 بجے سو بھی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ بیچاری کے بعد ٹائم کہاں ہے؟ بولے میری وائف نے ٹائم نکالا، 10 بچوں کا حافظ قرآن بنایا۔ یہ 3 خوبی، ایک خوبی اور ہے میری وائف میں جو گزر گئی، انہوں نے کہا حافظ جی نے۔ نمبر 1،
یعنی ماں کا رول بچے لوگوں کے لیے. یہ بچے 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں. جہاں جہاں تراویح پڑھائیں گے, قرآن پڑھیں گے, ثواب کس کو ملے گا؟ امی کو ملے گا. میری ایک کتاب چھپی, اس کتاب کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے میں کون سے حافظ جی کا نام لے رہا ہوں. وہ کتاب چھپی, پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اس کتاب کو چھاپنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ کے پاس سونا ہے دے دیجئے, یہ کتاب چھاپ لیتے ہیں, پھر آپ کو پیسہ لوٹا دیں گے. ہماری اور آپ کی وائف الا ماشاء اللہ اپنے سونے یہاں نہیں رکھے گی, وہ اپنے میکے رکھتی ہے. کہیں مانگ لے کوئی تو, کبھی مانگ کے آپ دیکھیے اس کا منہ چھوٹا ہو جائے گا. وہ بھی دینی کام کے لیے اگر مانگیں گا تو پریشان ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے رکھا ہے کن کو, جو ان کی خدمت بات کرے گی ان کو دینا ہے. اللہ کے راستے میں وہ بعد میں بات کریں گے الا ماشاء اللہ. تو کہا ٹھیک ہے, آپ یہ زیور لے جائیے, کتاب چھاپ لیجئے. کتاب چھپ گئی, پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اس زمانے کی لیڈیز کی بات کر رہا ہوں میں, آپ مت سوچیے گا کہ میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی 2000 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. آج بھی اللہ والی بہت ساری ہیں الحمدللہ. بولے جب کتاب چھپ گئی, مشہور ہو گئی, پھر وہ زیور بنانے کے لیے, پیسہ دینے کے لیے جب میں گیا تو میری وائف نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا, مرنے کے بعد میں اللہ سے لوں گا, مجھے آپ سے نہیں لینا. بولے میری بیوی میں یہ 4 خوبی تھی, اگر ایسی کوئی عورت آج مل رہی ہو تو لے آئیے, میں شادی کر لوں گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ملی ہوگی؟ پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے بولیے نا, ملی ہوگی؟ نہیں ملی ہوگی شاید. تو حافظ جی نے پھر دوبارہ شادی کی, نے کہا فرض ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. تو آج بھی اللہ والی ہیں جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں, تو ان کے بچے بگڑیں گے؟ ارے جن کو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ دودھ بھی پلا رہی ہے, گھر کے کام بھی کر رہی ہے, اور پڑھا بھی رہی ہے, ان کی ٹیچر بھی ہے خود, تو میرے بھائیو بچے بگڑتے ہیں, ان کو بگاڑا جاتا ہے. اور بگاڑنے میں ماں کا بھی بہت بڑا رول ہے.